اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی, گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں, بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے, پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی, وہ سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے, مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگننسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے, نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے, تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی, اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے
کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہاء نے احکام لکھے ہیں، تو بہت باریکیوں میں جا کے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہاء نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، بھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے، اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں، بہت زیادہ خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی، آپشنل نہیں رکھا. آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی. ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے. اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا. تو مجبور ہیں بھائی. اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں، سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے. ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو، خوشی میں ہو تو پڑھ لو. تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے، آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے، یہی سوچتے رہتے. اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو، جلدی سو، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ تمہاری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے، ظہر کا مطلب ظہر ہے، عصر کا مطلب عصر ہے. ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں. ہم نے ظہر پڑھ تو لی، لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی، کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے، ایک نماز کا ٹائم، فوراً دوسری نماز، فوراً تیسری نماز، فوراً چوتھی نماز، فوراً 5ویں نماز. اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، قبلے کی طرف پڑھو. یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے، کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رو ہونا بھی فرض ہے. تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے، نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے ہے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں، چھوٹی کر دی ہے اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آدھی کر لو. چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا، یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ. اب جب نماز کا ٹائم آیا، ہم نے کہا بھائی کہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں. خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے، نام بھول گیا میں، بڑا زبردست نام ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں. وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا، حلال ٹرپ، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں. اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے، حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی، وہ کھولیں، وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کیا تاریخ ہے. آپ اس میں ڈالیں گے ٹھک کر کے، وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا، اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا. تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے. تو وہ آپ جیسی ڈالیں گے ٹھک کر کے، تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا. تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں. تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں. اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے،
تو ہم نے کیا کیا, وضو کر لیا, کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے, تمیز سے وضو کیا کرو, وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولے نمازیوں پہ پابندی لگا دیں, اس میں وضو تمیز سے, پانی نہ گرے. میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا, وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا, پورا امیج نہ جائے. تو صاف ستھرا کر کے بالکل, اس کو کوئی بات نہیں, ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے, لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں. ایک نے مجھے بتایا, پائلٹ نے, کہ ہم کہیں جا رہے تھے, کہیں اجتماع تھا, تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں, تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے, سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں, نہ کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں. تو کتنا برا امیج گیا نا. تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار, اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی, تو صاف ستھرا کر کے نکلو باہر. اس بیان ابھی شروع کروں گا, لیکن یہ بھی ضروری بات ہے کہ تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے, اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا, اتنی کسی حکم کی نہیں. اللہ نے نہیں چھوڑی. میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں, ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں, شاپنگ میں نمازیں. ہو بھائی, میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے, میدان جنگ میں, کہ نہیں اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو, سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ, بعد میں پڑھ لیں گے نا, جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے, ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی, نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے, تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے, تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی, قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہے. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا, اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو, ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی, پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا, عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی, تلبث یسیرا, تھوڑی دیر ٹھہرے, پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی, لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا, باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے, اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا, واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو, بس لے تم اس
تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے، اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے، ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے، ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اب اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، فرض تو ادا ہو رہا ہے، تو اس بارے جماعت تو مل رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے، ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں یار آج نہیں جاتے، یا امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے، پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو، کام تو مسلط ہو نا، ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا، تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی، اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے. غلبہ کس چیز؟ غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے، پبلک کا خوف بھی ہے اس میں، لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے، تو وہ عمل قبول ہوتا ہے، پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، کچھ پبلک کا خوف ہے، لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے، نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے، لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے، ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا؟ بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے، لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے، بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے مجھے، صحیح ہے نا، پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے، شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا، کام کی لت تو پڑ گئی نا، عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، فجر بھی ظہر بھی، لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار، کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے، کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو، نماز کی فکر ہو، عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا، اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ، بازار میں ہو، بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا، جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو، آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو، دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں، وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟
نہیں ملے گی, آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بے بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی, جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لے ہم سے نماز پڑھنے کے, عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی, پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو, وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں یا کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کچھ ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی یہ عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے. دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز, یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں. یار نماز نہ نکل جائے, ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو, مجھے کیا چاہیے, چاہیے, عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا, یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا, صبح نہار منہ, کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی, عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس, خشکی, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, بہت پرانا قصہ, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے, ان کی چوڑائی کتنی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں, گول سے بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے, ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی, صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دہ نا, سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو, لیکن کہہ رہے مجھے تسلی نہیں ہوتی, مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی, تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے, وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے, فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت اللہ یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو, لیکن عادت پڑ جاتی ہے, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسی میٹھوں کی لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں, ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی, پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی, اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے, عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں, پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب, انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے. اس وقت فکر تھی, یوز ٹو نہیں ہے, عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی, بچپن سے عادت پڑی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھنے کی, وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے, پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو, اس گناہ سے یہ نقصان ہے, اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے, صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان, تمہارے پھیپھڑے تباہ, تمہارے گردے تباہ, تمہارے یہ نقصان, ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے بھائی؟ تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار, تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ تو صحیح, عذاب سے جان تو چھوٹے.
کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا, شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں, اس کی یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے. چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو, روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی, لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, وہ عبادت بن جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو, لیکن نہیں ہو رہا تو جائے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے, کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں, کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازی کھا کے رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ, اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلابازیاں کھا رہے ہیں, رو بھی نہیں رہے ہوتے, وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا, کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے, ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی, تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے, ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے, کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی, برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے, جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھے تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو جس سے محروم رہ گا. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے, پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا آنٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے دیکھنے کی. کسی نے پوچھا ہے جی ہم بستری کے بعد غسل کے بعد کھانا پینا یا کھانا وغیرہ بنانے کا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. پاکستان سے پوچھا جی اگر کوئی اکیلے میں یعنی جب بیوی سامنے موجود نہ ہو نہ ہی کوئی گواہ وغیرہ ہو اور طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق کے اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کسی کو بتائے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا اس طرح بتانے سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اکیلے میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے نا, کوئی سننے والا نہ بھی ہو, لیکن زبان سے طلاق کا لفظ یعنی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں یہ ورڈنگ پوری کر دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ جتنی لکھی ہوئی ہوتی ہے. 1 لکھی ہوئی ہے تو 1 ہوگی, 2 لکھی ہوئی ہیں تو 2 ہوں گی, 3 لکھی ہوئی ہیں تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اگر کسی کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ طلاق کا جھوٹا اقرار ہے. تو جھوٹا اس کے حق میں ہے, دوسرے کے حق میں اس کو ہم سچا ہی سمجھیں گے. تو بیوی کو جب پتہ چلے گا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ یہی سمجھے گی کہ دے چکا ہے یہ, اس لیے اس کے لیے آپ کے جو ہے نا اس کو جائز نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کو قریب آنے دے. تو اس لیے اگر کسی نے کسی وجہ سے جھوٹا اقرار کرنا ہے تو پہلے 2 آدمیوں کو گواہ بنائے کہ میں نے دی نہیں ہے لیکن میں جھوٹا اقرار کروں گا. تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا دے, پھر جھوٹا اقرار کرے کہ میں نے 3 دے چکا ہوں میں ماضی میں. تو پھر وہ جب بیوی کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ اقرار کیا ہے تو یہ 2 آدمی کو گواہ پیش کر دے کہ بھائی میں نے تو اس کو کہا تھا کہ میں نے دی نہیں ہے, میں نے جھوٹا اقرار کیا. تو اقرار سے طلاق واقع. جھوٹا اقرار پہ اگر 2 گواہ موجود ہیں آپ کے جھوٹ بولنے پر تو جھوٹ کا گناہ تو ہوگا لیکن اس سے پھر طلاق نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ نارملی اگر کوئی اقرار کرتا ہے, جھوٹا اقرار دے نہیں رہا لیکن جھوٹ بولتا ہے کہ میں دے چکا ہوں ماضی میں, تو اس سے بھی ہو جاتی ہے. طلاق کا مذاق ہی نہ کیا کرو میرے بھائی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, گزارش یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی تھوڑی سی جانکاری کیجیے, اور اس طرح کی محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ جائز نہیں ہے بھائی, آپ کے لیے جو حلال ہی نہیں ہے جو لڑکی, آپ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہو گئی ہے تو اس کو ختم کریں, اور اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں, لیکن مسلمان تو وہ اللہ کے لیے ہوگی نا, آپ سے شادی کے لیے تھوڑی ہوگی وہ. تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, ناجائز ہے.
پاکستان سے کسی نے پوچھا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر گھر واپسی کے دوران یہ کلمات پڑھنے پر بھی مکمل ثواب ملے گا؟ جی، فرض نماز کے بعد نہیں، سنتوں کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے. حدیث میں تو آتا ہے فرض کے بعد، تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب فرض کی تکمیل ہو جائے. دوسری حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں تو فرض کے بعد ہی، جیسے فجر اور عصر میں تو فرض کے فوراً بعد، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں سنتوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں. تو اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائی تھی، اور یہ اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھی ہے تو آپ راستے میں پڑھ لیں، گھر آ کے پڑھ لیں، لیکن زیادہ فضیلت وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً پڑھنے کی ہے سنتوں کے بعد. ہمارے والد صاحب الحمدللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، سب کے والد ہی کرتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، اور ہم بھی ان سے ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ پاکستان میں بجلی کے بل کا حال جانتے ہی ہیں، تو جب ہم اکیلے کمرے میں ہوں تو اگر ہم اپنے والد کی محبت میں بجلی بچانے کے لیے پنکھا بند کر کے بیٹھیں تاکہ والد کو کم بل ادا کرنا پڑے، جبکہ ہمارے والد ہمیں خود کہتے ہیں کہ پنکھا چلا لیا کرو، تو ہم اپنے والد کے لیے ایسا کرتے ہیں. کیا یہ بھی کنجوسی کے زمرے میں آئے گا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، والد کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی. اگر وہ بہت مالدار ہے، ان کے لیے پنکھے کا سے چلتے رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تو پھر پنکھا چلا لیں. لیکن اگر درمیانے درجے کے ہیں، ان کو بل ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو پھر والد صاحب اگر کہہ بھی رہے کہ پنکھا چلا لیا کرو تو آپ نہ چلائیں، والد صاحب کا خرچہ بچائیں. تو یہ مالی حیثیت پر اس کا مدار ہے کہ والد صاحب کی مالی حیثیت ہے کتنی. تو ان کی جیب پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے تو نہ چلائے پنکھا، بہت ثواب ملے گا آپ کو اس پہ والد صاحب کا خرچہ بچانے کا. پاکستان سے نے پوچھا اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں وہ شخص قضا ادا کرتے وقت صرف فرض نماز پڑھے گا یا وتر کی بھی قضا کرے گا؟ اگر وتر اس نے پڑھ لیے تھے تو پھر صرف عشاء کی نماز پڑھے گا، وتر نہیں پڑھے گا. اور اگر وتر نہیں پڑھے تھے، عشاء کی نماز بھی رہ گئی، وتر بھی رہ گئے، تو پھر اس کو عشاء بھی پڑھنی پڑے گی اور وتر بھی پڑھنے پڑیں گے. وتر بھی واجب ہے، حدیث میں وتر پڑھنے کا آرڈر ہے، حکم، استحباب نہیں ہے، یعنی وتر مستحب نہیں ہے، یہ عام سنتوں کی طرح سنت نہیں ہے. محمد احمد الیہ سے ملازمین کی تنخواہ شرعی اعتبار سے کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ شریعت نے کوئی معیار متعین نہیں کیا ہے، آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے. باقی جو سیٹھ لوگ ہیں جو ملازم رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملازموں کا خیال رکھیں، ان کو معقول تنخواہیں دیں. اللہ تعالیٰ نے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اب حسن سلوک کتنا ہے، کیا ہے، وہ پھر اس کا کوئی لگا بندہ اماؤنٹ کی صورت میں معیار نہیں ہے. تو سیٹھ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچے کہ میں اگر ملازم ہوتا تو کیا اس تنخواہ میں اپنا گھر چلا لیتا؟ تو متعین نہیں کیا ہے شریعت نے، بس یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہے، جو بھی طے ہو جائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے والد نے میرے لیے ماضی میں مکان خریدا اور والدہ کے نام کیا تاکہ میں تابع فرما بردار رہوں. والد مرحوم کے انتقال کے بعد والدہ نے چھوٹے بھائی کے لیے والد کے مال سے گھر خریدا، جسے بوقت خرید چھوٹے بھائی کے تقاضے پہ چھوٹے بھائی کے نام کر دیا. بعد ازاں میں نے والدہ سے اصرار کر کے ان کے نام جو مکان میری رہائش میں تھا اپنے نام کر لیا. میری ایک بہن بھی ہے مکانات میں، اس بہن کے حصے کے حوالے سے رہنمائی فرمائے. دیکھیں، والد نے آپ کی والدہ کے لیے جو مکان خریدا تھا، مکان جو نام کر دیا تھا، تو نام کر کے ان کے قبضے میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ قبضے کا مطلب والد صاحب خود نکلتے اور سامان سمیت گھر والدہ کے حوالے کرتے، تو یہ قبضہ کہلاتا ہے شرعی لحاظ سے. اس پروسیس کو پورا کیا تھا انہوں نے، تھوڑی دیر کے لیے نکلتے بے شک، تو پھر یہ مکان والدہ کی ملکیت میں ہے. پھر والدہ جس کو چاہے دیں. اگر والدہ نے آپ کو دے دیا اور دینے کے بعد قبضہ بھی دیا تو آپ اس کے مالک ہیں. اور والدہ نے، یعنی جب آپ مالک ہیں تو پھر بہنوں کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر والد نے یہ مکان والدہ کے نام کیا تھا، خالی اس طرح سے پراپر قبضہ نہیں دیا، بے شک 1 سیکنڈ کے لیے دیا ہو قبضہ، لیکن دیا نہیں اس طرح سے قبضہ، تو پھر بیوی کے نام مکان کرنے سے وہ مکان بیوی کا نہیں ہو جاتا. تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں وہ پھر آپ کے والد ہی کا مکان تھا، چاہے وہ اب آپ کی والدہ کے نام ہو. تو اس مکان میں وراثت جاری ہوگی، آپ کی بہن کا بھی حصہ ہوگا اس میں، والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد، والد کے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ والد کا مکان تھا. اور والدہ نے جو والد صاحب کے پیسوں سے آپ کے دوسرے بھائی کو گھر وغیرہ خرید کے دیا تو یہ بھی غلط کیا، کیونکہ وہ پیسے وراثت کے تھے. تو وہ والدہ نے اگر آپ کے بھائی کو دے دیا ہے خرید کر تو وہ بھی غصب ہی کہلائے گا، آپ کی پرمیشن کے بغیر دیا ہے. تو اس میں بھی پھر آپ وہ پیسے واپس لیں یا اس مکان میں حصے کا مطالبہ کریں، کیونکہ وہ والد کے پیسوں سے تھا. تو اس مکان میں بھی پھر بہن کا حصہ ہوگا.
تو یا تو ان کو پیسے دیے جائیں یا اس مکان میں شیئر دیا جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری عمر 14 سال ہے، مجھے سوال پوچھنے کا طریقہ بھی شاید نہیں آتا، میں پریشان ہوں، میری ماں کا یار یہ بہت ہی کچھ غیر اخلاقی سا سوال ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے نا ایسی صورت میں جو ہے نا اپنی والدہ سے دور ہو جائیں آپ، اور آپ کسی وہاں کے کسی مولانا صاحب جو صحیح سمجھدار عالم ہو ان سے جا کے مشورہ کریں آپ۔ تو یہ بہت ہی پرسنل سا معاملہ ہے، اس کو اس طرح اناؤنس کرنا جو ہے مجھے مناسب نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے نا، ایسا کر لیں گے۔ رسول زمان شمالی وزیرستان سے، رسول زمان نے اپنی دادی کا دودھ 2 سال سے کم عمر میں پی لیا تھا۔ اچھا بھائی، رسول زمان کی بیوی کی ماں نے، رسول زمان کی بیوی کی ماں یعنی ساس، رسول زمان سے کئی سال پہلے رسول زمان کی دادی کی دودھ 2 سال سے کم عمر میں پی لیا تھا، یعنی رسول زمان کی جو ساس ہے وہ اس نے بھی رسول زمان کی دادی کا دودھ پیا اور رسول زمان نے خود بھی اپنی دادی کا دودھ پیا۔ اس کا مطلب رسول زمان کی جو ساس ہے وہ رسول زمان کی بہن بن گئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ رسول زمان پر اپنی بیوی حرام ہوگا یا نہیں؟ حرام ہوگی بھائی، اگر یہ گواہوں سے ثابت ہے، یقینی طور پر ہے، تو پھر رسول زمان کے لیے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا فرض ہے، کیونکہ رسول زمان کی جو بیوی ہے وہ اصل میں اس کی جو ساس ہے نا، جو ساس تو رضائی بہن بن گئی، تو بہن کی بیٹی ہے ہوئی وہ، تو بہن کی بیٹی تو بھانجی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پتہ کیسے چلا کہ پیا ہے، کیونکہ اگر یہ بچپن سے یا تو مشہور تھا، سب کو پتا تھا کہ رسول زمان کی ساس نے رسول زمان کی دادی کا دودھ پیا اور رسول زمان نے بھی اپنی دادی کا دودھ پیا، یہ بچپن سے سب کو پتا تھا اگر، تو پھر تو یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اگر بچپن سے یہ بات مشہور و معروف نہیں تھی، اب آپ کی شادی ہو گئی اور اب کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ دودھ پیا تھا، تو گواہ طلب کیے جائیں گے۔ ایسے ہی کسی 1-2 کے کہنے سے بات نہیں ہوگی، 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں، تو اس پہ جو ہے نا مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوگا تو مانا جائے گا، ثابت نہیں ہے تو محض شک کی بنیاد پر آپ کا یہ رشتہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے رشتہ طے ہونے لگتا ہے، کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے اس میں تو فلانی کو دودھ پیا ہے، تو رشتے توڑنے کے لیے، تو ایک عورت کی گواہی سے یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں شک نہ کریں آپ، یہ مسئلہ وہاں کے علماء کے سامنے پیش کریں، جہاں بھی کوئی جن صاحب نے بھی پوچھا ہے جہاں رہتے ہیں، شمالی وزیرستان سے آئیے، وہاں کے علماء سے آپ پوچھیں، وہ باقاعدہ جو مفتیان کرام ہو تو وہ گواہ طلب کریں گے۔ تو جب تک گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا، رسول زمان اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے اور کوئی شک و شبہ نہ کرے، اس میں وہم نہ کرے۔ لیکن اگر گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے پھر علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں اور عورتیں چھوٹے بچے یا نانی کو نہلانے کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے لیے بجائے الگ کمرے میں، نانی نہیں لکھا ہوا، کچھ اور لکھا ہوا ہے، دوبارہ سے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں اور عورتیں چھوٹے بچے یا بچی کو نہلانے کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے لیے بجائے الگ کمرے میں لے جانے کے سب کے سامنے ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے بدلنا شروع کر دیتی ہیں، چاہے کوئی بھی پاس بیٹھا ہو، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، کوئی شرم و حیا نہیں خود کو بھی۔ میں اس بات کو بہت زیادہ معیوب سمجھتی ہوں۔ ویسے تو میں دونوں کے حق میں نہیں ہوں، بچہ ہو یا بچی، لیکن خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں یہاں سے ہی تو حیا کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر چھوٹے بچے بھائی بہن بھی ہوں تو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ باہر جاؤ، اس طرح بچے بھی حیا سیکھیں گے۔ ایسی عورتوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اور اگر وہ عورتیں آپ سے بڑی بھی ہوں، جیسے ساس، نند، بھابھی، آنٹی، کیونکہ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں، چاہے صحیح بات بتائی جائے، دین کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ دیکھیں اس کا تعلق بچی کی عمر پہ ہے، کتنی عمر ہے ان کی، بہت چھوٹی عمر ہے، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال، تو اس میں تو گنجائش ہے، لیکن عمر تھوڑی زیادہ ہو تو پھر حیا کا تقاضا یہی ہے کہ سب کے سامنے، خاص طور پہ بچی کو پورا برہنہ کر کے اس کے کپڑے بدلنا، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اگرچہ پردے کے حکام تو 10 سال کی عمر کے بعد جا کے متوجہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بھی بچیوں کو حیا سکھانا یہ بہرحال ضروری ہے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ تو بہت چھوٹی ہے 2-3 سال کی، اس کے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بھی سمجھدار بچی ہو تو پھر آپ کی بات بالکل درست ہے، تو اس کی تبلیغ کرنی چاہیے محبت کے ساتھ کہ بھئی ان کو الگ لے جا کے کپڑے بدلیں تاکہ ان میں شرم اور حیا پیدا ہو، ورنہ سب کے سامنے کپڑے اتارنے کی جو آج کل ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں جو خواتین کی ڈریسنگ ہے، آدھے کپڑے پہن کے مردوں میں آ کے بیٹھنا، وجہ اس کی ہے کہ حیا ختم ہو گئی ہے، تو یہ بچپن سے ہی حیا پیدا کی جاتی ہے۔ باقی ساس، نند، بھابھی، انٹی، ان کو سمجھانا، ان میں سے انٹی کو تو شاید سمجھا سکتی ہیں، ساس، نند، بھابھی وغیرہ کو آپ کائنڈلی کوشش نہ کریں سمجھانے کی، کیونکہ انہوں نے اگر آپ کو سمجھایا تو آپ کسی اور کو سمجھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے
یا کوئی اگر یہ کہہ دے کہ اللہ کسی کو اپنی کوئی صفت دے سکتے ہیں، کسی کو اپنا اختیار دے سکتے ہیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کو فنا کر سکتے ہیں، اگر اللہ ہمیں شرک کا کہتے ہیں تو ہم شرک کرتے، اگر اللہ ہمیں شرک کا کہتے تو ہم شرک کرتے، اس طرح کے کوئی الفاظ کہے تو کیا ایسا کہنے سے ایمان چلا جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا؟ ایسا کہنے والے کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرا دینا چاہیے۔ فضول قسم کی چیزیں لوگوں کے دماغوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ باقی اللہ یہ کہنا کہ اللہ کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے دنیا میں، تو یہ بات درست ہے، دنیا میں معاف کر سکتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، آخرت میں معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ آخرت میں کافر کو معاف کر سکتا ہے، کر سکنے کا مطلب یہ کہ طاقت اور قدرت تو ہے لیکن کرے گا نہیں وہ، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کر سکتا ہے یعنی ہے ہو سکتا ہے کر لے، تو یہ پھر ناجائز حرام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا میں اس کے معاف نہیں کروں گا، تو ایسا دعویٰ کرنے والا گمراہ ہے۔ باقی کوئی یہ کہتے ہیں اللہ اپنی کسی کو صفت دے سکتا ہے تو اس سے بھی مطلب پوچھا جائے گا۔ اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ اختیارات دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے، تو اللہ کسی کو اختیارات نہیں دیتا، یہ تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسی کو تو قرآن میں منع کر رہے ہیں، میں نے کوئی اختیارات نہیں دیے۔ باقی یہ کہ اللہ اگر ہمیں شرک کا کہتا تو ہم شرک کرتے، یہ بھی غلط جملہ ہے، گمراہانہ جملہ ہے۔ اللہ شرک کا کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ غلط بات کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن میں آتا ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی فحشاء کا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو شرک تو بے حیائی سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تو یہ فرضی سوالات بنا کے لوگوں میں تشویش پیدا کرنا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ تو باقی نکاح ختم نہیں ہوتا ہے ایسے الفاظ سے، گمراہ ہوگا وہ آدمی، اس کو منع کیا جائے گا۔ حکومت کوئی اسلامی حکومت پراپر ہو تو ایسے شخص کے خلاف کیس بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کہ ایزی پیسہ ایپ میں ایک آپشن ہے جس میں کوئی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ ادائیگی کریں گے جس کے سروس چارجز ہیں، کیا یہ سود ہے اور اگر غلطی سے لے لیا ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں کوئی ٹرانزیکشن کرنے کی وجہ سے اگر سروس چارجز دینے پڑتے ہیں تو یہ تو جائز ہے کیونکہ وہ آپ کے رقم کو پہنچانے کا کمیشن لے رہے ہیں آپ سے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے پیسے لے رہے ہیں یا وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ دوبارہ پوچھیں۔ اصولی طور پر تو جیسے منی آرڈر میں یہاں سے وہاں پیسے پہنچانے کا کمیشن دیتے ہیں، بینک پیسے کاٹ لیتا ہے کمیشن کے طور پہ، چارجز لے رہا ہوتا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن غلطی سے لے لیا کا مطلب تو یہ کہ ایزی پیسہ آپ کو دے رہا ہے، تو اگر وہ ایزی پیسے والے آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، وہ کس بیس پہ دے رہے ہیں پیسہ؟ تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ دیتے ہیں۔ بہرحال اگر دے رہے ہیں تو پھر یہ سود ہی ہے کیونکہ آپ نے ان کو پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں رکھوایا، قرض دیا اور اس قرض پہ آپ نفع لے رہے ہو پیسوں کی صورت میں۔ مغیث صاحب لاہور سے کہتے ہیں جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو کیا اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کبھی ہم کسی رشتہ دار یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہوں تو وہ گانے لگا دیتے ہیں، منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے، تو کیا ہم بھی گانے سننے کا گناہ ہوگا؟ آپ نہ سنیں، آپ نے منع کر دیا، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا، اب آپ اپنے کاموں میں مشغول رہیں، اس طرف دھیان نہ دیں۔ آپ یہی تو ثواب ہے نا کہ گانے لگے ہوئے اور آپ اس طرف توجہ نہ دیں، آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں یا اپنے کام میں لگے رہیں آپ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میں اپنے سسرال والوں سے الگ رہتی ہوں، کیا یہ جائز ہے کہ میرے والدین ہمارے گھر آ کر 2 یا 3 سے زیادہ مہینے رہ لیا کریں؟ وہ جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو پیسے کے لحاظ سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ ہم پر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے، وہ بچوں کو سنبھالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ میرے سسر کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فتویٰ ہے کہ بیوی کے والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4 دن سے زیادہ بیٹی کے گھر رہیں۔ دیکھیں اس کا تعلق آپ کے شوہر سے ہے کہ آپ کے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے والدین کو آپ کے ساتھ نہ رہنے دے۔ شوہر اگر رہنے دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر بری بات ہے، تو یہ شوہر کا حق ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میرے ماں باپ آپ کے گھر آ کے 2-3 مہینے رہیں؟ شوہر اگر خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ جی، تعاون بھی ہو رہا ہے سسرال کا میرے ساتھ اس چکر میں، تو 2 مہینے کیا آپ 8 مہینے رہ لیں، پھر بلکہ گھر دامادی بن جائے۔ تو اور اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس کو برا لگ رہا ہے کہ بھائی کیوں آ کے 6 مہینے 4 مہینے رہتے ہیں، تو جتنی اجازت شوہر دے دے اتنی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد شعیب مانسہرہ خیبر پختونخوا، مفتی طارق صاحب آپ سے مجھے کچھ امید وابستہ ہے کہ آپ اسلامی نظام کے حامی ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر اشرافیہ کا راج ہے اور طرح طرح کے مسائل موجود ہیں۔ اس وقت علماء کرام اس بھنور سے قوم کو نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1 اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، جو علماء کرام اپنی سرپرستی میں منعقد کرائیں۔ بحیثیت قوم ہمیں اکٹھے ہو کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ ایک مہم کا آغاز کریں اور سجدہ توبہ کے لیے ایک اجتماع اکٹھا کریں۔ اس وقت ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، ملک گیر مہم چلائیں اور دین کے مطابق حکومتی عمل پر مزاحمت کریں۔ نمبر 3 ہم انفرادی طور پر تو مسلمان ہیں لیکن اجتماعی مسلمان ہم نہیں ہیں کہلا سکتے کیونکہ ہمارا نظام کافرانہ ہے۔ ملک کا سارا نظام سود پر چلتا ہے، سود کے خلاف حکومتی نظام پر مزاحمتی تحریک چلائی جائے۔
بے حیائی اور اوریانیت عروج پر ہے. پیمرا کو پابند بنایا جائے کہ وہ ٹی وی چینل پر اوریانیت کا فروغ بند کرے. شرعی پردہ کے تحت عورت ٹی وی اسکرین پر آئے. ان تمام چیزوں پر جب تک علماء حق اکٹھے نہیں ہوتے تب تک اس معاشرے کو سدھارنا مشکل ہے. اگر معاشرہ نہ سدھرا تو ہمیں عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, اسلام غالب رہنے کے لیے آئے. علماء حق کا کردار کہاں؟ ان تمام نکات پر اپنی رائے فراہم کیجیے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی ایک صرف آپ کے شیخ سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ کافرانہ نظام ہے. نظام اسلامی ہی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا آئین اسلامی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ آئین کی شق ہے اور حاکم اعلیٰ اللہ ہے. لیکن آگے جو اس کو جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو خلاف شریعت کاموں پہ بھی اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. تو میں تو ممبر سے جتنی آواز اٹھا سکتا ہوں, عدالتی خلا غیر اسلامی ہے, اس پہ میں نے کتنی آواز اٹھائی ہے. کو ایجوکیشن غیر اسلامی ہے, اس پہ تو میں ممبروں سے بولتا رہتا ہوں اور بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دھرنے دیں. وہ دے نہیں رہے اس پہ دھرنے, وہ کسی اور چیزوں پہ دھرنے دے رہے ہیں. وہ دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگا, لیکن اس پہ بھی تو دیں نا. وہ بیٹھ جائیں دھرنے دے کے, بھائی یہ غیر اسلامی خلا جو آپ نے کیا ہے, عورت کو طلاق کا حق دے دیا, اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے, اس قانون کو ختم کرو. LGBT کے خلاف آواز اٹھائی تھی نا, اس میں تبدیلی ہو گئی. تو ایسے ایک چیز کے خلاف بے حیائی پہ آواز اٹھائے نا. تو یہ تو سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے نا. علماء تو علمی لائن کے آدمی ہوتے ہیں, وہ کوئی دھرنے لے کے تھوڑی کنٹینر لے کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے. یہ تو سیاسی مذہبی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اس پر علماء تو ان کو گائیڈ کریں گے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. یہ کام تو سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے, ان کی ٹاسک پہ پبلک اکٹھی ہوتی ہے. میں آ کے اعلان کروں گا کتنے لوگ آئیں گے میرے پاس, اور مجھے سیاست کی پیچیدگیاں بھی پتہ نہیں ہے. سیاست کے جو ہے نا آگے اس دھرنے کو میں نے لے کے چلنا کیسے, یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے. اس دھرنے میں مجھے ہی نہ دھر لیا جائے اور پھر آگے سارا پروگرام ہی ہمارا برباد ہو جائے. یہ تو سب باریکیوں کو سیاسی لیڈر زیادہ جانتے ہیں. تو سیاسی لیڈروں کو آپ دباؤ ڈالیں اور ان سے ملیں بھی, پرسنلی ملاقاتیں بھی کریں, ان کو سمجھائیں کہ یار آپ چھوڑ دو, آپ اس چیز کو فوکس کرو. اس وقت ملک میں سب سے بڑے 2 مسئلے بنے ہوئے ہیں, سب سے بڑے مسئلے کہ بے حیائی, اس کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کو ایجوکیشن سسٹم ہمارا خیبر پختونخوا, پشاور, بلوچستان, اس کا جو خوبصورت حیا کا ایک نظام ہے, عورتوں میں حیا ہے, ایک شرم ہے, ایک خاندانی نظام ہے, سارا ہماری یونیورسٹیاں اور اسکولز کے کالجز کے ذریعے برباد ہو رہا ہے. تعلیم کے نام پہ, تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, تعلیم کے نام پہ بربادی ہو رہی ہے, اس قدر بغیرتی پھیلائی جا رہی ہے. تو ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, تو مذہبی جماعتیں اس پہ آئیں, اس پہ آواز اٹھائیں کہ اسمبلی میں بل پاس ہم کروا کے چھوڑیں گے کہ یہ ختم کیا جائے اس بے حیائی کو. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس پہ ہے ہی نہیں, وہ ان کو کوئی اس سے ہو, ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ ہوں گے, وہ بھی صحیح ہوں گے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کو فوکس کریں. عدالتی خلا پہ میں کب سے آوازیں اٹھا رہا ہوں, یہ تو پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, جوں ہی نہیں رینگ رہی کسی کے اوپر بھائی. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب ہماری مذہبی تنظیموں ہی کو خیال نہیں ہے, جن میں اتنے لاکھوں لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں, تو اللہ تو نہیں پھر حالت. تو پھر آپ ان سیکولر قوتوں سے تو کوئی بھی امیدیں نہیں لگا سکتے جو اسمبلیوں میں میجورٹی بیٹھی ہوئی ہے. ان کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اسکول میں, یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے. اب تو لڑکے لڑکیوں کی مکس گیدرنگ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے بڑھ کر نشہ آ گیا ہے یونیورسٹیوں میں. تو بھائی کوئی آواز یہ سیاسی جماعتوں کو بولیں کہ آپ ان کو جو ہے, ہم تو بول رہے ہیں, اب کیمرے میں بھی بول رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ہدف کو فوکس کریں. آئین آپ کا ساتھ دے رہا ہے, پاکستان کا آئین اسلامی ہے, وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے. آگے جو اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں اب ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی, کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے. تو جب تک آواز بھرپور نہیں اٹھے گی اور آپ جو ہے اس پہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ اس پہ بھرپور احتجاج نہیں کرو گے, اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ کام علماء کا نہیں ہے, یہ سیاسی تنظیموں کا, ان کو بنایا اس کام کے لیے گیا ہے. تو جو جس کام کے لیے بنتا ہے وہ کرے گا تو ہوگا, اور جو جس کام کے لیے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو وہ اگر اس کام میں لگیں گے تو وہ تو اپنے کام کے بھی نہیں رہیں گے, اور ان کے راہ میں رکاوٹیں اتنی آئیں گی, سیاسی جماعتیں ہی رکاوٹیں ڈال دیں گی. ان کو یہ ڈر ہو جائے گا کہ پتہ چلیے کوئی ایک اور تنظیم تو نہیں بن رہی, کیا کوئی ایک اور سیاسی جماعت تو نہیں بن رہی ہے. تو میں آپ کی ان نکات سے متفق ہوں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو, اپنے سیاسی لیڈروں کو جا کے کہا جائے کہ یار یہ ہمارے مسائل ہیں, اس پر بات کرو. آپ یہ بات تو کرتے ایک مبہم, کہتے ہیں اسلامی نظام لائیں گے, اسلامی نظام لائیں گے, مبہم بات کر رہے ہیں. بھائی آپ بولو یہ شق غیر اسلامی ہے, آئین میں جو ہمارا لا ہے اس میں یہ شق غیر اسلامی ہے, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. تو جب آپ چند چیزوں کو فوکس کرتے ہو نا تو اس پہ بات ہوتی ہے, اس پہ وہ چینج ہو سکتی ہیں. لیکن آپ ایک پورا ہی نظام ہی کو آپ بات کرو گے, پورا نظام اڑا دیں گے ہم, تو یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. جیسے کچھ اسکالرز آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں طاغوت کا نظام ہے, پورا نظام الٹ دینا ہم نے. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, باتیں پھینکنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے.
تو جس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ باتیں بہت بڑی کرتا ہے, اور جس کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ پہلے اس کو چینج کرنا ہے, پھر ہم نے اس کو چینج کرنا ہے, جو چیزیں غلط ہوں گی ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. تو اس لیے آپ کے درد کو میں سمجھتا ہوں, اور لیکن یہ علماء تو ممبروں سے آواز اٹھائیں گے, تحریریں لکھیں گے, اور وہ کر رہے ہیں. تو عوام جو ہے, جو سیاسی لوگ ہیں جن کے دعوت پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ تحریک چلائیں اور وہ پبلک کو اکٹھا کریں, دباؤ ڈالیں, اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں, تو ہوگا نا. اسپیسیفک چیزوں پہ اس وقت سب سے زیادہ دیکھیں, سود پہ تو پھر بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے الحمدللہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, اور کافی حد تک اسلامک بینکنگ آتی چلی جا رہی ہے, سود سے کافی حد تک ملک نکلتا چلا جا رہا ہے. تو اور کم از کم اتنا بھی ہے کہ اب ہر آدمی سود پہ مجبور نہیں ہے, اس کے پاس دونوں آپشن ہے. بھائی یہ سودی بینکاری بھی ہے, اسلامک بینکاری بھی ہے, لیکن بے حیائی پر تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے.